جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر، ٹرو انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اور دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ انہوں نے نا آخری جملہ کاٹا ہوا ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں، دیتا اللہ ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا دیکھ لیں جی، اس مخلوق میں جتنا رزق تقسیم ہو رہا ہے وہ بھی رسول اللہ کر رہے ہیں، جس کو اولاد مل رہی ہے وہ بھی اللہ کے نبی کر رہے ہیں، اور جملہ صرف اتنا اٹھایا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جب یہ اتنا جملہ اٹھا کے ایک بندے نے قرآن و سنت کی تعلیمات کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس وقت اسے خیال نہیں آیا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر امام بخاری نے باب بھی باندھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، یعنی بات دین کی ہو رہی ہے، اور پھر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو دیتا ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں، یعنی یہ دین کے علوم، دین کے احکامات میں آن دا بہاف آف آل مائٹی اللہ تقسیم کرتا ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں دنیا پہ، میری کوئی اپنی مرضی سے شریعت نہیں بنتی، یہ اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا ہے، میں تو صرف، یہ وہی چیز ہے جو قرآن میں جگہ جگہ آئی، وما علینا الا البلاغ المبین، اے نبی تمہارے ذمہ تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اس کا بلاغ کر دو، لوگوں تک کھلا پیغام پہنچا دو، بس۔ یہ اسی کو حضور نے کہا تھا میں تو صرف تقسیم کرنے والوں۔ پھر اس پہ اعلیٰ حضرت نے شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اب جب ہم لوگوں کہتے جی اعلیٰ حضرت کو نہیں تھی سمجھ حدیث کی، جی نہیں تھی، اور یہ سب سے ہلکا جملہ ہے جو ہم بول رہے ہیں کہ آپ کے سارے بزرگوں کو دین کی سمجھ نہیں تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہلکا کیوں ہے؟ یہ ہلکا اس لیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ انہیں دین کی سمجھ تھی، اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی، تو اس کا تو مطلب ہے وہ سارے منافق تھے۔ اگر دین کی سمجھ تھی اس کے باوجود انہوں نے شرکیہ عقائد، گستاخانہ عقائد امت کو دیے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، منافق تھے، اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا، اندر سے سارے وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ تھے۔ تو یہ تو نہیں کہنا چاہیے نا، تو غلط بات ہے۔ پھر دوسرا آپشن ہے کہ جاہل تھے بیچارے، چھوڑ دو یہ تک لو نا، بعض نے کپڑے بھی نہیں سن پائے ہوں، جو جتنے کپڑے اتار دے اتنا بڑا بزرگ۔ اندازہ کریں کوئی بیچارہ ننگے سر نماز پڑھ لے، حالانکہ مرد کے لیے سر ڈھانپنا تو کوئی نماز کا حصہ نہیں ہے، اس کے سر کے اوپر ٹوپی جا کے ٹھونس دیتے ہیں پیچھے سے، اور کہتے ہیں نہیں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جو ننگے سر ہو اس کی نماز نہیں ہوتی، جو سارے کپڑے اتار دے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو صرف ٹوپی اتارے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جو سارے کپڑے اتار دے اس کو تو کہنا چاہیے نہ اس میں انسانیت ہے نہ کوئی مسلمانیت ہے۔ اگر ٹوپی اتارنے سے بندہ فارغ ہو رہا ہے تو اس سے نہیں فارغ ہو رہا۔ تو اب ان کے اپنے خود ساختہ عقائد، نظریات، لیکن تھنک آؤٹ آف باکس کرنا، چیزوں کو سوچنا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ چیز ہے جس کے اوپر قدغن لگائی گئی تھی، اور وہ ہم نے لوگوں کا ایک تو دماغ کھولا ہے، اس سے بڑھ کر انہیں زبان دی ہے کہ خاموشی کا بائی کاٹ کرنا ہے آپ نے۔ جہاں پہ بھی غلط بات ہو رہی ہے اسے کہنا یار یہ کیسے ہے، کس طرح ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جو سالوں سے یہ کہانیاں، سٹوریاں آپ کو سنا رہے ہوں گے، انہوں نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یار آہو سیدھے سوچے ہی نہیں کدے ہیں جی بھائی، اس لیے نہیں سوچا کہ ان لوگوں نے آپ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت لے لی۔ جس طرح وہ یہاں گجرات میں وہ شاہدولے کی چوئی ہیں نا، ان کو بچپن میں ہی وہ کھود پہنا دیتے ہیں لوہے کا، ان کا نہ سر بڑا ہوتا ہے نہ دماغ بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ویسے سارے علماء نے یہی کام کیا، اپنے اپنے فرقوں کی ٹوپیاں آپ کو بچپن میں پہنا دی ہوئی ہیں۔ ہاں، اور ماں باپ کا کام تھا وہ اتارتے، وہ کہاں سے اتارتے، انہوں نے بھی اپنے بچپن میں ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں۔ اور اب اگر کوئی زبردستی ٹوپی اتار بھی دے نا تو دماغ کے بڑھنے کی صلاحیت تو اب ختم ہو چکی ہوئی ہے، وہ رک گیا ہوا ہے ادھر۔ اس لیے یہ جو ابو 60 لوگ ہیں نا، ان کے اوپر آپ اب فاتحہ پڑھ لیں، اللہ یہ کہ اللہ کسی کو توفیق دے۔ ایک صرف راستہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک ایسٹ ہے، وہ دنیاوی تعلیم ہے۔ کیونکہ میں شروع میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ ینگ جنریشن تو بات سمجھ لے گی، کیونکہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں جا رہی ہے،
ان کی کوئی جذباتی ایفیلیشن نہیں، انہیں بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو ابا جی بھی کہانی کرا رہے تھے، ابا جی دے پیر صاحب بھی کہانی کرا رہے، یہ ابوں کا کیا بنے گا؟ لیکن یہ پچھلے 10 سال میں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے نا، کہ جتنے ابے پڑھے لکھے تھے نا، خصوصاً ہمارے جو فورسز میں لوگ ہیں، ریٹائرڈ فوجی ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ تو وہ، اس کے بعد ججز ہیں، وکلاء ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، مطلب دنیاوی تعلیم نے انہیں کم از کم اتنی عقل دی ہے کہ انہوں نے اگر اس عمر میں بھی کوئی چیز سنی ہے نا، بری ضرور لگی ہے لیکن ان کی وہ اندر نیچر پرورٹڈ اس حوالے سے نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ یار بات تو لاجیکل ٹھیک ہے، اور کافی لوگ ہیں جو چینج بھی ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ابو 60 والے چینج نہیں ہوئے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے، اب تو اس وقت آپ کو تو وہ ایک ٹیک آف پوزیشن بھی نہیں، بلکہ یہ تو ایک سمجھ رہے کہ پوری سپیڈ کے اوپر یہ دعوت الحمدللہ جنت کی طرف رواں دواں ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ لینڈنگ جنت ہی چونی ہے، اس تو پہلے نہیں جنہیں مرضی مزائل تسی مار لو، یہ تو ہوتے ہیں کام۔ تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ ہر لیول کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کے بچوں نے اپنے ماں باپ کی اصلاح کر لی ہے، حالانکہ ماں باپ بڑے کٹر قسم کے اپنے فرقوں کے فالوور ہیں، بعض تو بڑے مذہبی پرسنالٹیز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی ہے۔ حالانکہ شروع میں سوچتا تھا کہ جب بابوں سے ہمارا واسطہ پڑتا تھا، یعنی جو مرے ہوئے بابے نہیں، زندہ بابے جو ہیں، یعنی بڑی عمر کے لوگ، تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یار یہ تو الٹا اپنے بچوں کو بھی درس میں آنے سے روکتے ہیں، لیکن کتنا عرصہ روکیں گے جی؟ بچہ اگر چرس کا نشہ شروع کر دے یا سگریٹ شروع کر دے یا باقی غلط کام شروع کر دے تو کتنا عرصہ ماں باپ ریزسٹنس کرتے ہیں؟ بچارے پھر لمبے پہ آ جاتے ہیں ادھر کے، حتیٰ کہ پھر گھر کا سامان بھی بیچ دیتا ہے۔ تو یہ چیز مجھے ایک بڑی امید دلاتی تھی کہ اگر ایک چرسی پاؤڈر یہ کر سکتا ہے کہ ماں باپ ایک وقت آتا ہے اس کے آگے لیٹ جاتے ہیں، تو دیندار بندہ بھی حاوی ہو ہی جائے گا ایک نہ ایک دن، اور ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو یہ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ معاملات کافی بہتری کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ۔